آگ کا منظر بے حد خوفناک تھا۔ شعلے توقع سے کہیں زیادہ اونچے جا رہے تھے اور دور دور تک پھیل گئے اور پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں نے سارے شہر میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ سارا شہر جاگ اٹھا تھا۔ گلیوں میں، سڑکوں پر اور میدانوں میں ان جانوروں نے اس قدر دہشت پھیلا دی تھی کہ لوگ بدک کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، اور آگ نے جو دہشت پھیلائی تھی اس سے بعض لوگ گھروں سے بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ وہ عقل مند اور موقع شناس تھے۔ انہوں نے آگ، بھاگتے دوڑتے جانور اور افراتفری دیکھی تو یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ مشہور کر دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی ہیں اور شہر کو آگ لگا رہی ہیں۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ افواہ آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبی حکمران اور اعلیٰ حکام آگے کی جگہ پہنچے تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے میں کہیں نقب لگا کر اندر آ گئی ہے۔ انہوں نے فوج کو قلعے کے دفاع کے لیے جنگی ترتیب میں فوراً چلے جانے کا حکم دے دیا اور اسی فوج کے کچھ حصے کو قلعے کے باہر جانے کو کہا۔ 2-3 کمانڈر دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھے اور باہر دیکھا۔ باہر خاموشی تھی، کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ قلعے کا عقبی دروازہ کھول دیا گیا تاکہ فوج باہر جا سکے۔ رات کے وقت قلعے کا دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا، لیکن اس خیال سے دروازہ کھول دیا گیا تھا کہ سلطان ایوبی کا کوئی جانباز دستہ اندر آ گیا ہے جس نے بھگدڑ مچا دی ہے۔ یہ باہر کے حملے کا پیش خیمہ تھا۔ فوج آ رہی ہوگی۔ اس فوج کو شہر سے دور روکنے کے لیے صلیبیوں نے رات کو ہی فوج باہر بھیج دی تھی اور دروازہ کھولنے کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ یہ فیصلہ دراصل گھبراہٹ میں کیا گیا تھا اور یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ بعض غیر مسلموں نے جو عقبی دروازے کے قریب تھے دیکھ لیا کہ وہ دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے شہری بھی ان کے پیچھے گئے۔ وہاں سے فوج گزر رہی تھی۔ شہریوں کا سیلاب آ گیا جسے کوئی روک نہ سکا۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں کے قریب ہی رسد کی بوریوں کے انبار تھے۔ بہت سا دیگر اقسام کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ آگ پر قابو پانا ضروری تھا۔ شہری گھروں میں چھپ گئے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی کچھ نفری کو بلا لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آ گیا جو بیگار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ وہ آگ پر قابو پا لیں تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے تھے اور سنتری انہیں ڈنڈے مار مار کر سو جانے کو کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ قیدیوں کو پانی لانے اور آگ پر پھینکنے کے لیے لے چلو۔ رہائی کا اعلان بھی کیا گیا۔ ان میں آفاق بھی تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک قیدی سے کہا، صلیبیوں کی ساری سلطنت جل جائے، میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا۔ پاگل نہ بنو، ایک قیدی نے اسے کہا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جاؤ، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہیں۔ تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنے گھر کا راستہ بتا کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ موقع محل دیکھ کر تمہیں اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ صلیبی میرے سارے کنبے کو سزا دیں گے۔ قیدیوں کو صلیبی لے گئے اور انہیں تقسیم کر کے مختلف کنوؤں پر لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے تھے۔ قیدیوں نے مشکیزیں اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے اور آگ پر پانی پھینکتے تھے۔ 1-2 چکروں میں سنتری ان کے ساتھ رہے مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوجی گڈمڈ ہو گئے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوڑ دوڑتا ہوا آیا۔ آگ بجھانے والے قیدی اور فوجی ان کی زد میں آ گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے۔ بعض کچلے بھی گئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق کو وہ پرانا قیدی اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ خوش تھے کہ مسلمان فوج آ گئی ہے۔ قیدی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا سارا خاندان جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب مسرور ہوئے، لیکن اس نے آفاق کو ان کے حوالے کر کے کہا، اسے چھپا لو اور جلدی شہر سے باہر نکال دینا۔ میں نہیں رک سکتا۔ صلیبیوں نے کل رہائی کا وعدہ کیا ہے۔ اسے ابھی کوئی نہیں جانتا۔ اگر میں یہاں رک گیا تو شاید کبھی بھی رہائی نہیں ملے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے؟ قیدی کے باپ نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں،
قیدی نے جواب دیا، آگ بہت زور کی ہے، معلوم نہیں کب بجھے گی۔ اگر ہماری فوج نہیں آئی تو پھر یہ ہم خطرہ کیسے مول لے سکتے ہیں؟ قیدی کے باپ نے کہا۔ یہ آدمی خود ہی نکل جائے گا، قیدی نے کہا، یہ کل یہاں سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا، ابھی ابھی تمہارا چھوٹا بھائی 2 مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے اور سالم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے دوستوں نے سلیبیوں کے شاہی خاندان سے اغوا کیا ہے، دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہیں وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں انہیں کل ایک قافلے سے سلیبیوں نے اغوا کیا تھا، باپ نے جواب دیا، ان کا بھائی سنا ہے قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنے بہنوں کو گلے لگا رہا تھا، خدا نے ان کی فریادیں سن لی تھیں۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا، ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹ گئی تھی، انہیں ایسی معجزہ نما ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا، وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سالم کے ساتھ تھا، وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ اچانک آ گیا، اس نے لڑکیوں سے کہا، فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا کہ وہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لیا اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرے گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کرا دیا اور خود چل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا، خدا حافظ دوستوں، زندہ رہے تو پھر ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیس نے پہلے ہی دیکھ رکھا تھا، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی صلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک واویلا برپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے ہوتے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کر برجیس نے آفاق سے کہا کہ کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جاؤ، اگر میں تمہارے ساتھ سوار ہوا تو ایک گھوڑے پر 2 مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہمارا سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا، دوسری سے اس نے کہا کہ وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا کہ راستے میں صلیبی فوج خیمہ زن ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ وہ اس سمت ہو لیا۔ کرک کے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا گیا ہے۔ برجیس خاموش تھا، وہ اگر بولتا تو صرف اتنا کہ آفاق سے اس کی خیریت پوچھتا تھا، اور اس کی جو بہن گھوڑے پر اکیلی سوار تھی اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وہ ڈر تو نہیں رہی۔ کرک کے شعلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو برجیس سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کماندار سے اپنا تعارف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوگا۔ کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجیس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتش زنی جیسی تخریبی کارروائی کر کے صلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کر آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی، شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔ تمام گھوڑے اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنووں سے پانی لا لا کر آگ پر پھینک رہے تھے۔ صلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔
انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا۔ باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی۔ اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی تھی۔ اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور 4 زنانہ لاشیں ملیں۔ یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھیں جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھیں، لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملیں۔ ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مسخ ہو گئے تھے، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسری سے دور دور پڑی تھیں۔ ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ خاک و خون میں ان کا اصلی رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں۔ لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں۔ سب کے جسموں سے کھال اکھڑی ہوئی اور کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا۔ کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھیں اور ٹوٹی ہوئی بھی تھیں۔ ہر لاش کے گلے میں زنجیر اور زنجیر کے ساتھ ایک چھوٹی سلیب بندھی ہوئی تھی۔ یہ سلیبیں اس امر کا ثبوت تھا کہ عورتیں عیسائی تھیں۔ ہرمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہیں۔ یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرف سے کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی۔ یہ تو جانوروں اور رسد وغیرہ کی جگہ تھی۔ وہاں چند اور لاشیں بھی پڑی تھیں، وہ فوجیوں کی تھیں۔ عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئیں؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ صرف قیاس آرائی کی جا سکتی تھی، جو کہ کی گئی۔ کہا گیا کہ فوجی پیشہ ور عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی۔ شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ حکم دے دیا گیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ رساں شہر میں مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کریں، اور جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر اذیت رساں تحقیقات کریں۔ نور اور اس کی تینوں لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ لڑکیاں واپس نہیں آئی تھیں۔ ڈر یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ تھیں۔ عثمان صارم اور اس کے دوست ان تماشائیوں کے ہجوم میں جا کھڑے ہوئے جو آتش زدہ جگہ کھڑے تھے۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ 4 عورتوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ 4 عورتوں کی لاشیں فلاں جگہ رکھ دی گئی ہیں۔ تمام شہری انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں۔ تماشائیوں کا ہجوم ادھر چلا گیا۔ عثمان صارم اور اس کے دوستوں نے اکٹھی رکھی ہوئی 4 لاشوں کو دیکھا۔ ان کی سلیبیں ان کے سینوں پر رکھی گئی تھیں۔ کوئی بھی کسی لاش کو پہچان نہ سکا۔ پہچانے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ چہروں سے بھی کھال اتری ہوئی تھی۔ بعض کے چہرے اندر کو پچک گئے تھے۔ عثمان صارم کے آنسو نکل آئے۔ وہ تماشائیوں میں سے نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس سے جا ملے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہیں۔ ان میں ایک عثمان صارم کی بہن نور کی لاش تھی۔ باقی 3 لاشیں اس کی سہیلیوں کی تھیں۔ چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھیں۔ ان کی شہادت کا عینی شاہد کوئی بھی نہیں تھا۔ لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی کہ ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلا کر کے آگ لگائی، بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہی گھوڑوں کی بھگدڑ کی زد میں آ گئیں۔ معلوم نہیں کتنے سو گھوڑے اور اونٹ لاشوں کو رونتے رہے۔ 2 لڑکیوں کی عصمت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں قربان ہو گئیں۔ برجیس نے اپنے ہاتھوں ان لڑکیوں کے گلوں میں سلیبیں لٹکائی تھیں تاکہ بوقت ضرورت وہ سلیبیں دکھا کر ظاہر کر سکیں کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان لڑکیوں کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ انہیں سلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنے قبرستان میں کہیں دفن کر دیا۔ ان کے لواحقین نے ماتم نہیں کیا۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ 4 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر ان سے جو قربانی لی جانے لگی وہ بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ صلیبی فوج نے تمام مسلمان گھروں کی خانہ تلاشی شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے گھروں میں چھپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کی فرش کھود کر دبا دیے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو 4 لڑکیاں شہید ہو گئی تھیں ان کے متعلق جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئی ہیں۔ آگ لگنے کی رات کے دوسرے ہی دن امام کو جب لڑکیوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی، تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے
کہ لڑکیاں کہاں ہیں تو کیا جواب دو گی؟ امام دانشمند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ آئیں۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ وہ سب کو سلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے اور جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں، یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنووں سے پانی نکالتے رہے، شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو۔ صلیبی حاکم نے روب سے کہا، جناب میں مذہبی پیشوا ہوں۔ امام نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی۔ آپ انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر جب وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالت ہی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ برجیز سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق کی مرہم پٹی سلطان ایوبی کا جراح کر چکا تھا۔ آفاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھیں۔ برجیز رات کا کارنامہ سنا چکا تھا۔ سلطان ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ برجیز نے کہا کہ وہ کرک کو ایسی افراتفری اور بھگدڑ میں چھوڑ آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہر میں فوجوں کے لیے رسد نہیں رہی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا، جانور ڈرے ہوئے ہیں، شہر پر خوف طاری ہے، فوج بھی ڈری ہوئی ہے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلوایا۔ اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان لڑکیوں اور ان کے بھائی کو قاہرہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے۔ آپ میری بہنوں کو اپنی عافیت میں لے لیں، آفاق نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں۔ مجھے اپنے ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر آپ مجھے کرک میں داخل کر سکیں تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، سلطان ایوبی نے کہا، بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب ہو، مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ آفاق کی جذباتی حالت ایسی تھی کہ سلطان ایوبی اسے زبردستی قاہرہ بھیجنے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے کہا کہ پہلے اپنا علاج کرائے، صحتیاب ہو جائے، پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اتنے بے نائب سالار اور اعلیٰ کمانڈر آ گئے، ان میں زاہدان بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے آفاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا۔ اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کرک کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس نے سب کو کرک کی اس وقت کی کیفیت بتائی۔ اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ زاہدان نے اپنے جاسوسوں اور رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ صلیبی فوج صرف کرک میں نہیں بلکہ باہر بھی ہے، اور اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گی۔ انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسد کی آمد و رفت کی حفاظت کے لیے ان کی پوری فوج موجود ہے۔ اگر ان کے پاس وقتی طور پر رسد کی کمی آ گئی ہے تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا محض خوش فہمی ہے۔ ان کے پاس صرف وہی رسد اور سامان نہیں تھا جو جل گیا ہے، ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسد اور سامان موجود ہے، اور ان کی نفری ہم سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اجلاس کے دوسرے شرکاء نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ان کی اکثریت فوری حملے کے حق میں تھی اور بعض نے انتظار کی تجویز پیش کی۔ تجاویز اور مشورے جیسے کیسے بھی تھے، سلطان ایوبی نے سنے۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کمانڈروں کا جذبہ شدید تھا۔ ان میں بیشتر نے کہا کہ حملہ جلدی کریں یا دیر سے،
یہ پیش نظر رکھیں کہ ایک بار حملہ کر کے یہ نہ سننا پڑے کہ محاصرہ اٹھا لو کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ سلطان ایوبی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے آخر میں فوج کے جذبے اور دیگر قوائف کے متعلق پوچھا۔ اسے تسلی بخش جواب ملا، میں جلدی حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں۔ میرے سامنے صرف کرک کا قلعہ بند شہر نہیں بلکہ صلیبیوں کی وہ تمام فوج ہے جو انہوں نے باہر پھیلا رکھی ہے۔ زاہدان نے ٹھیک کہا ہے کہ کرک کے اندر تباہی سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم حملہ جلدی ہوگا، فاصلہ زیادہ نہیں ہے، ایک ہی رات میں ہمارے دستے کرک تک پہنچ سکتے ہیں، مگر انہیں ایک جنگ قلعے سے باہر لڑنی پڑے گی۔ کوٹ سے پیشتر ہمیں کرک کے مسلمانوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ مجھے اندر کی جو تازہ اطلاعیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے مسلمان درپردہ ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو چکے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرے کی صورت میں شہر میں تخریب کاری کریں گے۔ ان کی لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئیں گی۔ صرف 4 لڑکیوں نے صلیبیوں کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ 50-50 نفری کے 4 دستے بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، برجیس نے کہا۔ اگر چھاپا مار بھیجنے ہیں تو فوراً بھیجیے۔ کرک کے جو شہری بھاگ گئے ہیں وہ یقیناً واپس جائیں گے۔ ان کے پردے میں چھاپا مار داخل کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا۔ آتش زنی کے واقعے کے بعد صلیبی محتاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیں گے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائیں، وہاں سے ہتھیار مل جائیں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی رات چھاپا مار برجیس کی قیادت میں روانہ کر دیے جائیں۔ جہاں تک گھوڑے لے جا سکتے ہیں وہاں تک گھوڑوں پر جائیں، آگے پیدل جائیں۔ گھوڑے واپس لانے کے لیے کچھ آدمی ساتھ بھی بھیج دیے جائیں۔ اسی وقت زاہدان سے کہا گیا کہ وہ برجیس کی ہدایت کے مطابق چھاپا ماروں کو شہری لباس مہیا کرے اور شام کے بعد روانہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کو جنگی نوعیت کی ہدایات دیں اور خاص طور پر کہا، یہ یاد رکھنا کہ جس فوج سے ہم حملہ کرا رہے ہیں یہ وہ فوج نہیں جس نے شوبک فتح کیا تھا۔ یہ فوج مصر سے آئی ہے جس میں دشمن نے بے اطمینانی پھیلائی تھی۔ اس فوج کو محاصرے میں لڑنے کا تجربہ نہیں، کمانداروں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس فوج میں تقریبی ذہن کے سپاہی بھی ہیں۔ میں نے جو دستے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہیں وہ ترک اور شامی ہیں، اور نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو بھی اپنے پاس محفوظ میں رکھوں گا۔ حالات تمہارے خلاف ہو گئے تو گھبرا کر پیچھے نہ ہٹنا، میں تمہارے پیچھے موجود رہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کرک کے مسلمانوں کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ کیے رکھنا۔ ان کے لیے جو ہدایت بھیج رہا ہوں وہ ایسی ہرگز نہیں ہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لیں کہ ان کی مستورات کی عزت بھی محفوظ نہ رہے۔ میں ان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگوں گا۔ وہ محکوم اور مجبور ہیں، ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ ہم ان کی آزادی اور نجات کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بھروسے پر نہیں جا رہے۔ 4-5 دنوں تک کرک میں یہ کیفیت رہی کہ مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے تھے۔ کئی مسلمان محض شک میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ بیگار کیمپ کے جن قیدیوں کو اس وعدے پر آگ بجھانے کے لیے لے گئے تھے کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا، انہیں رہا نہیں کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے مظالم کا ایک نیا دور شروع کر دیا تھا۔ ان کا نقصان معمولی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے سوا یہ دلیرانہ تخریب کاری اور کوئی نہیں کر سکتا۔ گرفتار ہونے والوں میں عثمان سالم کے 2 دوست بھی تھے جو لڑکیوں کو رہا کرانے کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ انہیں درندوں کی طرح اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ صلیبی بربریت کی حدوں سے بھی آگے نکل گئے تھے، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ صرف یہ 2 کم عمر لڑکے تھے جن کے سینوں میں سوراخ تھا، لیکن ان کی زبانیں بند تھیں، ان کے جسموں میں کچھ نہیں رہا تھا۔ چکر شکنجے میں کس کس کر اور جھٹکے دے دے کر ان کے جوڑ الگ کر دیے گئے تھے، لیکن لڑکے خاموش تھے۔ آخر خود ہرمن قید خانے میں گیا۔ اس کی توجہ بھی ان 2 لڑکوں پر تھی۔ اسے مسلمان مخبروں نے بتایا تھا کہ آتش زنی میں ان 2 لڑکوں کا بھی ہاتھ ہے۔ مسلمان مخبر 2 تھے، دونوں ان لڑکوں کے پڑوسی تھے۔ وہ معمولی سی حیثیت کے آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن اب گھوڑا گاڑیوں میں سواری کرتے تھے اور صلیبیوں کے درباری بن گئے تھے۔ وہ صلیبی حاکموں کو گھروں میں بھی مدعو کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بٹھاتے اور فخر کرتے تھے۔ ان کی 2-2 3-3 بیویاں تھیں اور وہ شراب بھی پیتے تھے۔ انہوں نے ان 2 لڑکوں کو آتش زنی کی رات کہیں مشکوک حالت میں دیکھا تھا اور انہیں گرفتار کرا دیا تھا۔
ہرمن نے قید خانے میں ان دونوں نوجوانوں کی حالت دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ نزا کی حالت میں پہنچ کر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا تو یہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ ان کے جسم عادی ہو چکے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا، انہیں بڑا اچھا کھانا کھلایا، پیار اور شفقت سے پیش آیا، ڈاکٹروں کو بلا کر انہیں دوائی پلائی اور تشدد کے زخموں اور چوٹوں کا علاج کرایا، پھر انہیں سلا دیا۔ وہ فوراً ہی گہری نیند سو گئے۔ ہرمن دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک نوجوان صاف الفاظ میں بڑبڑانے لگا، میں کیا جانوں، میرا جسم کاٹ دو، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، اگر کچھ معلوم ہوگا تو بھی نہیں بتاؤں گا۔ تم گردن کے ساتھ سلیب باندھتے ہو، میں نے قرآن پاک کی آیت باندھی ہوئی ہے۔ تم نے آگ لگائی تھی، ہرمن نے کہا، تم نے سلیبیوں کی کمر توڑ دی ہے، تم بہادر ہو، مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ اگر مر گیا تو جب تک جسم میں جان ہے اس جان میں ایمان بھی رہے گا، جان نکل جائے گی ایمان نہیں نکلے گا۔ ہرمن نے اس کے سوئے ہوئے ذہن میں اپنے مطلب کی باتیں ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن نوجوان کے ذہن نے قبول نہ کی۔ اتنے میں دوسرا لڑکا بھی بڑبڑانے لگا۔ ہرمن نے اس کی طرف توجہ دی، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی باتیں ڈالیں جو اس نوجوان نے اگل دیں۔ ہرمن کے ساتھ اس کے 3-4 سراغ رساں بھی تھے۔ اس نے بہت دیر کی کوشش کے بعد آہ بھری اور کہا، مزید کوشش بیکار ہے، ان کی زبان سے تم کوئی راز نہیں اگلوا سکو گے۔ یہ بے گناہ معلوم ہوتے تھے، مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے اور جذبے کے پکے ہیں۔ میں نے انہیں مرغن کھانوں میں اتنی زیادہ حشیش کھلائی ہے جتنی گھوڑے کو کھلا دو تو وہ بھی باتیں کرنے لگے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قومی جذبہ جسے یہ لوگ ایمان کہتے ہیں ان کی روحوں میں اترا ہوا ہے۔ تم ان کی روحوں پر کوئی نشہ طاری نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہی ہے کہ یہ بے گناہ ہوں گے۔ وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ آتش زنی اور لڑکیوں کو آزاد کرانے کی مہم میں شریک تھے۔ صلیبی جسے گناہ اور جرم کہہ رہے تھے وہ مسلمان کے لیے عظیم نیکی اور جہاد تھا جو ان لڑکوں نے روح اور ایمان کی قوت سے کیا تھا۔ حشیش نے انہیں بے ہوش کر دیا تھا، ان کی عقل کو سلا دیا تھا، مگر ان کی روحیں بیدار تھیں۔ صلیبی ان کی زبان سے ہلکا سا اشارہ بھی نہ لے سکے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکے بے قصور ہیں، یہ صلیبیوں کی مجبوری تھی۔ ان لڑکوں کی آنکھ کھلی تو باہر ویرانے میں پڑے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں دور لے جا کر پھینک دیا تھا۔ وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھا اور گھروں کو چل دیے۔ جو عیسائی اور یہودی باشندے آتش زنی کی رات شہر سے نکل گئے تھے وہ یہ دیکھ کر کہ کوئی حملہ نہیں ہوا اور امن و امان ہے تو واپس آنے لگے۔ صلیبیوں کی فوج جو باہر خیمہ زن تھی اس نے بھی انہیں یقین دلا دیا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ چلے جائیں۔ چنانچہ ایک حکم کے تحت شہر کے 2 دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھے گئے جو واپس آ رہے تھے۔ لوگ کنبہ در کنبہ چلے آ رہے تھے اور انہی میں برجیس بھی کرک میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ سلطان ایوبی کے 15 چھاپہ مار بھی شہر میں داخل ہو گئے۔ کرک کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور غریب سا موچی جو دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا تھا 3 دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر راستے میں آ بیٹھا ہے۔ اس نے رات ہی رات 15 چھاپہ ماروں کو عثمان سالم اور اس کے نوجوان ساتھیوں کی مدد سے مسلمان گھرانوں میں چھپا دیا تھا۔ ان میں اب کوئی کسی دکان میں ملازم تھا، کوئی صلیبیوں کے استبل کا سائس بن گیا تھا، کوئی مذہب کے طالب علم کی روپ میں مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ انہیں اب یہ دیکھنا تھا کہ سلطان ایوبی کے حملے کی صورت میں وہ اندر سے کیا کر سکتے ہیں۔ کرنے والا کام صرف یہ تھا کہ کہیں سے قلعے کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف پیدا کر دیں کہ اس میں سے گھوڑے بھی اندر آ سکیں یا قلعے کا کوئی دروازہ کھول سکیں۔ وہ انہی کاموں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ عثمان سالم نے اپنے نوجوان جماعت میں اضافہ کر لیا تھا، لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھیں، مگر رینی الیگزینڈر سائے کی طرح عثمان سالم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اسے راستے میں روک لیتی تھی، اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اور ایک روز اس نے عثمان سالم سے پوچھا، عثمان، نور کہاں ہے؟ تمہاری قوم کے کسی گنہگار کے پاس۔ عثمان سالم نے جل کر جواب دیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ رحمت کہو عثمان، رینی نے کہا، تم ہمارے خلاف لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہا کرتے ہو، نور شہید ہو گئی ہے۔ عثمان سالم چکرا گیا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور ان 2 لڑکیوں کو اٹھانے والوں میں تم بھی تھے، رینی نے کہا، لیکن تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا
کہ تمہاری قید اور آزادی کے درمیان میرا وجود حائل ہے، کہو اور کتنی قربانی مانگتے ہو؟ عثمان صارم آخر نوجوان تھا، جسم میں جتنا جوش اور جذبہ تھا اتنی عقل نہیں تھی، وہ دانشمند نہیں تھا۔ رینی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا، رینی تم چاہتی کیا ہو؟ ایک یہ کہ میری محبت قبول کر لو، رینی نے جواب دیا، دوسرا یہ کہ ان زمیندوز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اپنی قوم اور اپنی حکومت سے محبت کرتی ہو، عثمان صارم نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں میری محبت اتنی ہی شدید ہے تو میری قوم سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی؟ مجھے نہ اپنی قوم سے محبت ہے نہ تمہاری قوم سے، رینی نے کہا۔ میں تمہیں خطرناک کارروائیوں سے صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں جذباتی نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں۔ سلطان ایوبی کرک فتح نہیں کر سکے گا۔ اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بات کر رہی ہوں۔ جنگ محاصرے کی نہیں ہوگی، باہر کرک سے دور ہوگی۔ ہمارے کمانڈر سلطان ایوبی کی چالیں سمجھ گئے ہیں۔ شوبک کی شکست سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے۔ اب کرک کے محاصرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے شہر کے اندر سے کوئی کارروائی کی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر باقی عمر ناقابل برداشت اذیتوں میں گزار دو گے۔ میں تمہیں صرف زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان صارم سر جھکائے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اسے رینی کی آواز سنائی دی، سوچو عثمان، سوچو، میری باتیں ایک غیر قوم لڑکی کی باتیں سمجھ کر ذہن سے نہ اتار دینا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کرک ہے، شوبک نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، سلیبی چوکنے اور بیدار ہیں۔ میری جاسوسی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی۔ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمیندوز کارروائی کی تو شاید وہ ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے بھی جائیں۔ میں انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں بچانے کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو۔ ایسے ہی چند اور ضروری احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا تھا۔ کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ صبح طلوع ہونے تک فوج کرک کے مضافات میں پہنچ گئی، جہاں سے محاصرے کی ترتیب میں آگے بڑھی۔ اس فوج کے سالار کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا کہ راستے میں اسے سلیبیوں کا کوئی ایک دستہ بھی نظر نہ آیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سلیبیوں نے باہر بھی فوج قائمازن کر رکھی ہے۔ اسے ایسے راستے سے بھیجا گیا تھا جس طرف سلیبیوں کی فوج نہیں تھی۔ پھر بھی مزاحمت ضروری تھی جو بالکل ہی نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی اس فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بارش برسنے لگی۔ سلطان ایوبی کی فوج نے اس کے جواب میں کوئی شدید کارروائی نہ کی۔ اس کے کماندار ادھر ادھر سے دیواروں پر چڑھنے یا نقب لگانے یا کسی دروازے کو توڑ کر اندر جانے کے امکانات دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بھی خاموش رکھا۔ ان کے ساتھ وہ جاسوس تھے جو شہر سے واقف تھے۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ اندر کوئی سی اہم جگہ کہاں ہے۔ شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں ملی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ عقب ابھی خالی تھا جہاں 2 دروازے تھے۔ اچانک قلعے کے اندر فوجی علاقے میں آگ برسنے لگی۔ یہ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی ایجاد تھی۔ یہ منجنیقوں سے اندر پھینکی جا رہی تھیں۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی ہے اور باہر کو تیر پر تیر چلا رہی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائی اور یہودی باشندے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ مسلمان باشندے دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سلطان ایوبی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو دعاؤں کے ساتھ بڑی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہ وہاں کے نوجوان تھے جن میں لڑکیاں بھی تھیں، اور ان میں سلطان ایوبی کے 15 چھاپہ مار بھی تھے۔ شہر کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے ہیں اور قلعے کے بڑے دروازے کو اندر سے کھولنے یا توڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی مڑی ہوئی تھیں۔ اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنیقوں سے ہانڈیاں پھینکیں۔ یہ دوسری قسم کی تھیں۔ یہ ٹوٹتی تھیں تو ان میں سے سیاہ مادہ بکھر جاتا تھا۔ جس پر فلیتے والے آتشیں تیر چلائے جاتے تو سیال مادے کو آگ لگ جاتی تھی۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی
لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا۔ دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اوپر سے سلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجنیقوں تک پہنچ گئے، جن سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے منجنیقیں پیچھے کر لی گئیں اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہیں ان پر تیر برسائیں۔ سارا دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں صرف تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے نقب زن جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں کہاں شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نقب زنوں کے 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس قدر تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچیاں آئیں کہ 8 جانباز وہیں شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی تیر اور برچیاں لگیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کے بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسلمان کھڑا تھا جو بڑی اونچی حیثیت کا مالک تھا۔ صلیبیوں کی طرف سے اسے خوب انعام و اکرام ملتا تھا۔ رینی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سویا ہوا ہے، وہ پیغام دے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگے گا تو اسے بتا دیا جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتا ہے، بات بہت اہم اور نازک ہے۔ آج رات مسلمانوں کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اندر سے قلعے کی دیواریں توڑیں گے۔ رینی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا۔ اس نے کہا، میں نے ان کا ہمدرد اور ساتھی بن کر یہ راز حاصل کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان میں باہر سے آئے ہوئے چھاپہ مار بھی ہیں، اور نیا انکشاف یہ ہے کہ وہ غریب موچی جو راستے میں بیٹھا رہتا ہے وہ سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے اور اس کا نام برجیس ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگائی جائے۔ رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان سالم کا بھی نام پوچھ لیا۔ کیا یہ لڑکے بھی اس مہم میں شامل ہیں؟ سالم کا بیٹا عثمان تو اس گروہ کا سرغنہ ہے، مسلمان مخبر نے بتایا، اور ان کا سب سے بڑا سرغنہ امام راضی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں، باپ کو ذرا سی دیر سونے دیں، رینی نے اسے کہا۔ مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ صلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کے بجائے صلیب کا وفادار ہے۔ اسی روز مسلمان نوجوانوں اور چھاپہ ماروں نے دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکوں کو اچھے مشورے دیے اور سب سے زیادہ جذبے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں کو شک تک نہ ہوا کہ وہ صلیبیوں کا پالا ہوا سانپ ہے۔ سبھی اسے شہر کا امیر اور معزز تاجر سمجھتے تھے جس کے حسن سلوک کی بدولت صلیبی بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رینی گہری سوچ میں کھو گئی۔ اس نے اسے اندر بٹھانے کے بجائے یہ کہا کہ وہ اسے پوری بات سنائے، اور یہ بھی کہا کہ آؤ ذرا باہر ٹہل لیتے ہیں، اتنی دیر میں باپ جاگ اٹھے گا۔ وہ تو صلیبیوں کا غلام تھا، اتنے بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ خرامان چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کنویں تک پہنچ گئے۔ یہ کنواں شہریوں کے لیے کھودا گیا تھا، بہت ہی دور سے پانی نکلا تھا۔ رینی کنویں کے منہ پر رک گئی۔ مسلمان مخبر اسے بات سنا رہا تھا، وہ بھی کنویں کے قریب کھڑا تھا۔ رینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے دھکا دیا۔ مسلمان پیچھے کو گرا اور سیدھا کنویں میں گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی اور سیدھا کنویں میں گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی جو دھڑام کی آواز میں ختم ہو گئی۔ رینی اس مسرت کے ساتھ گھر آ گئی کہ اس نے ایک ایسا راز کنویں میں ڈبو دیا ہے جو عثمان سالم کی یقینی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہاں سے وہ ڈرتی ہوئی عثمان سالم کے گھر گئی۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھی نور کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آ گیا کہ وہ دیوار توڑنے کی مہم پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔
اسے ڈر یہ تھا کہ ان کے اجتماع میں کوئی اور مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ وہ باہر نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جس طرف ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جسے اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا بتا دیا تھا کہ چھاپہ مار دیوار کے اوپر جا کر صلیبی تیر اندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے سے دیوار کھودیں گی۔ دیوار مٹی کی تھی، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر 2 گھوڑے پہلو با پہلو آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ مٹی کی وجہ سے اس کی کھدائی مشکل نہیں، دقت طلب تھی۔ اس پارٹی نے بوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور برچیاں بھی تھیں۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر دلیرانہ مہم تھی جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے جگہ ایسی منتخب کی تھی جہاں پکڑے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اس طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ عثمان صارم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان صارم مارا جائے گا۔ ان جانبازوں کا جانے کا طریقہ اور راستہ کچھ اور تھا۔ رینی پہلے وہاں پہنچ گئی جہاں سے دیوار توڑنی تھی۔ وہاں ابھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک فوجی تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ جائیں۔ وہ تو صرف عثمان صارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا، اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہے ہیں۔ رینی تڑپ اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا، عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بدبخت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت نہ ملی کیونکہ کچھ دور سے شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ جانبازوں کی یہ پارٹی سیدھی گھات میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی۔ پیشتر اس کے جانباز سنبھلتے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں جانباز صاف نظر آنے لگے تھے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان تھا، برچیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے بآواز بلند کہا، لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپہ ماروں میں سے کسی نے کہا، مجاہدوں بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو معرکہ لڑا گیا وہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ چھاپہ مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کے بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھیں۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں متعدد صلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے، مگر صلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ یہ معرکہ قلعے میں لڑا جا رہا تھا، اس لیے صلیبی فوج کے 2 دستے آ گئے۔ اس معرکے میں ایک نسوانی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان صارم